السلام علیکم۔ جیسا کہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ پی ایس ایل جیت گئی اور فلسطین ہار گیا۔ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ جیت گئی ہے اور فلسطین ہار گیا ہے۔ کیوں یہ ٹائٹل میں نے رکھا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہے کہ پورے پی ایس ایل میں بڑی کوشش کی، جو مخلص لوگ ہیں، جو درد رکھنے والے لوگ ہیں، کہ کسی طرح ان کو غیرت دلائی جائے، پی سی بی کو اور حکومت کو، کہ آپ یہ کے ایف سی وغیرہ اور جو بھی اسرائیل کے حامی کمپنیاں ان کو بند کریں، ان کو سپانسرشپ سے ہٹائیں، لیکن ناکام رہے۔ اور بائیکاٹ کی کوشش کی کہ لوگ کم سے کم گراؤنڈز میں جائیں، لیکن اس میں بھی کوئی خاطر خواہ میرے خیال میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی سوائے کراچی کے، اور وہ بھی گمان ہی ہے کہ وہ اسی وجہ سے نہیں گئے، شاید ویسے نہ گئے ہوں، کسی اور وجہ سے، واللہ عالم۔ لیکن امید ہے، اچھی بات ہے اگر وہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے نہیں گئے اور فلسطین کی وجہ سے نہیں گئے، تو بہت اچھی بات ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ لیکن اوورآل بڑا برا رسپانس رہا۔ لوگوں نے کوئی فلسطین کے حق میں جو ایک دو جھنڈا لے جانے کی کوشش کی، لوگوں نے ان کو باہر نکال دیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے، اور آخر میں پورے پی ایس ایل میں تو کوئی ہمارے پلیئرز نے غیرت نہیں دکھلائی۔ ویسے تو گراؤنڈز میں نماز اور جماعت اور بڑے سجدے جب سینچریاں ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہمارے پلیئر تو بڑے جناب دیندار بن کے دکھاتے ہیں، ان سے بہتر تو وہ عثمان خواجہ نکلا، جو آسٹریلیا میں رہ کے جو ملک اسرائیل کا حمایتی ہے، ان کا شہری ہو کر، ان کا ٹیم کا کھلاڑی ہو کر، اس نے بہت زیادہ آواز جو ہے فلسطین کے حق میں اٹھائی۔ اور ہمارے یہاں مسلمان ملک میں رہنے کے باوجود ہمارے جو پلیئرز ہیں، کھلاڑی ہیں، وہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکے فلسطین کے حق میں۔ اور آخر والے دن جب جیت کے وہ اسلام آباد والے نے جناب کیا کہتے ہیں، بس ٹائم پاس کر دیا اور لوگوں کو بیوقوف بنا دیا کہ ہم بڑا کھڑے ہیں۔ حالانکہ ایسے نہیں، یہ اعلان کرتے کہ ہماری ٹیم کی جو یہ وننگ اتنی اماؤنٹ ہے، پہلے سے بھی شروع میں کیمپین کرتے کہ ہم اتنی، ہر کوئی مین آف دی میچ اور فیس اور اتنا فنڈ جو ہے وہ فلسطین کو بھیجیں گے۔ ادھر عثمان خواجہ نے کتنے ہزاروں ڈالر جو ہے وہ فلسطین بھیجے ہیں اکٹھے کر کے، لیکن ہمارے یہاں تو پلیئرز کو سوائے جو ہے نا اپنی جیبیں گرم کرنے کے، اور ان کو کچھ دنیا کا پتہ ہی نہیں، ویسے ان پڑھ ہیں، زیادہ تر جاہل ہیں۔ اگر پڑھے لکھے ہوں، کوئی ان کا آئیڈیالوجی ہو، کوئی نظریہ ہو، کچھ پتہ ہو دین دنیا کا، ہم سے ویسے شاید بہتر ہوں، لیکن یہ اس لیول پہ، نظام کے لیول پہ، مسلمانوں کے درد رکھنے کے لیول پہ یہ سیلفش ہیں۔ زیادہ تر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں سیلفش ہوتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے ہر وقت کیریئر کا، اپنے آپ کا، کہ ہمارے ساتھ کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور وہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے جو سٹیپ ہیں وہ نہیں اٹھاتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا پی ایس ایل جیت گئی اور فلسطین ہار گیا ہے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے فلسطین کو ہارنے نہیں دینا۔ انہوں نے تو بظاہر ہرا دیا ہے پی ایس ایل میں، لیکن آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے کوشش کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ، جہاں کہیں بھی، ہر جگہ لوگوں کو، کیونکہ یہ سیکولر لبرل یہ تو چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ آپ نے اس پرسیپشن کو ختم کرنا ہے اور کہنا ہے کہ سب مسلمان ایک ہیں، اور بغیر کسی مسلک کی تفریق کے سب مسلمانوں کو ایک کر کے ایک دوسرے پہ سب و شتم اور یہ چیزیں کرنا بند کریں، ایک ہو جائیں، ایک امت بن جائیں، کیونکہ دوسروں نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے صرف آپ کو مسلمان سمجھ کے مارنا ہے۔ تو براہ مہربانی فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہر وقت دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ بہت ظلم ہو رہا ہے ان پہ، بھوک ہے، افلاس، ہر طرح کی تنگی ان پہ اس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا رزق میں ہے، اور ان کی جو یہ مصیبت ہے، اور ویسے جانی طور پہ جو ان کو نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انہیں اپنی پناہ میں رکھے، بچائے، اور اسرائیلیوں کے شر سے بچائے، طاغوتیوں کے شر سے بچائے، کیونکہ وہ طاغوتی ہیں، اور ہمارا مقابلہ اس وقت طاغوت سے ہے، تمام مسلمانوں کا۔ اور اس طاغوت میں کچھ بدقسمتی سے مسلمانوں کے حکمران بھی طاغوتی قوتوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے، کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کیا ہی بات ہے، اللہ چاہے تو کسی کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں، ہمارے حکمران سنور جائیں اور فلسطین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ لیکن اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا ادھر ہی فیصلہ کرے، اور کوئی اچھے حکمران ہم پہ مسلط کرے، اور ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی اپنے گربانوں میں جھانکنے کی توفیق دے، کہ ہم بھی خود کو بہتر انسان بنا سکیں، اور جس طرح کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان ہو، ہم اس طرح کے مسلمان بنیں۔ آمین۔
اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔